کی شان غیرت کا حال کیا ہے؟ دیکھو اپنے باپ، اپنے بابا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، کتنے اہتمام سے ان کی تخلیق ہوتی ہے. ساری مخلوق کو کن کہہ کے پیدا فرمایا، ساری مخلوق کو کن کہہ کر کے بنایا. اور جب آدم کو بنانے کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اپنے دست قدرت سے، اپنے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا کیا. آدم کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، دست قدرت سے پیدا کیا. کہاں پیدا کیا؟ جنت میں پیدا کیا. دست قدرت سے بنایا، جنت میں بنایا. آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا قدرت کو. بے شمار فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. سب نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. وہ آدم جو مسجود ملائکہ، وہ آدم جو خلیفہ فی الارض، وہ آدم جو ابو البشر، وہ آدم جو معصوم، وہ آدم اللہ کا پہلا خلیفہ زمین کے اوپر، وہ آدم جس کو جنت میں بنایا، وہ آدم جس کی عرضی پر حضرت حوا کو پیدا کیا. لیکن ایک کنڈیشن لگائی، آدم ایک ایسا درخت ہے تم نے اس کے قریب نہیں جانا. اسی کو کہتے ہیں شجر ممنوعہ. جس درخت کے پاس جانے سے ممانعت کر دی گئی اس کو کہتے ہیں شجر ممنوعہ. اس کے قریب نہیں جانا. آدم علیہ السلام نہیں گئے، لیکن جس سے منع کیا تھا وہ کھایا. اس کو ہم اپنی اہل سنت کی زبان میں کہتے ہیں لغزش پیغمبرانہ. ہم اسے گناہ نہیں کہتے، اسے بدی نہیں کہتے، اسے برائی نہیں کہتے، مطلقاً خطا بھی نہیں کہتے، بلکہ یا تو اسے خطا اجتہادی کے نام سے جانتے ہیں یا پھر خوبصورت لفظوں میں اس کو لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں. سوچو ذرا، تھوڑا دل پر، ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو. وہ حضرت آدم جو تمام انبیاء کے باپ، تمام صحابہ کے باپ، تمام اولیاء کے باپ، تمام انسانوں کے باپ، جس کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جس کو جنت میں بسایا، جس کے لیے حوا کو پیدا فرمایا، جس کے آگے ملائکہ کو جھکایا، اگر انہوں نے ایک بات لغزش پیغمبرانہ کے حوالے سے کر دی، لغزش پیغمبرانہ کے حوالے سے کر دی، جس کو منع کیا تھا وہ کر دیا. حالانکہ اس میں بھی ایک نہیں کروڑوں حکمتیں ہیں، اس حکمتوں کی طرف نہیں جانا، لیکن صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام نے، صفی اللہ نے ایک لغزش پیغمبرانہ کی تو اللہ نے ان کو جنت سے باہر کر کے زمین کی تاریکیوں میں اتار کر ہر انسان کو یہ پیغام دے دیا. معصوم نے ایک لغزش پیغمبرانہ کی، گناہ نہیں کیا، مطلقاً خطا نہیں کی، بلکہ لغزش پیغمبرانہ کی ہے. تو ہم انہیں جنت سے باہر کر کے تمہیں پیغام دے رہے ہیں. کروڑوں پاپ کرنے والوں، ہزاروں گناہ کرنے والوں، جب ایک لغزش پیغمبرانہ پر غیرت کا یوں اظہار کرتے ہیں تو تم اپنی راتوں کو اگر گناہوں کے دلدل میں ڈبا دو گے، گناہوں سے رنگین کرو گے، تو تم جنت میں کیسے داخل کیے جاؤ گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اور پھر اس پر یہ کہ اللہ اکبر، کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو اللہ معاف کر دے گا، تو یہاں یہ بھی بات بتائی گئی زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک کے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. آپ کے آنسوؤں کا حال یہ تھا، صرف آنسو سے داڑھی تر نہیں تھی، بلکہ جہاں آنسو گرے تھے وہاں پر آنسوؤں کا ایک تالاب بن گیا تھا. اور وہ تالاب ایسا تھا کہ وہاں چڑیا آ کر کے پانی پیتی تھی، اور وہ پرندے پانی پیتے ہوئے اڑتے ہوئے کہتے تھے کیا لذت دار پانی ہے، کیا مزیدار پانی ہے، ایسی لذت کسی پانی میں نہیں ملتی. تو آدم علیہ السلام سرد آنکھ کھینچ کر کہتے پرندوں، ندامت کی آنسوؤں میں یہی لذت ہوا کرتی ہے، شرمندگی کی آنسوؤں میں یہی لذت ہوا کرتی ہے. 200 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، لیکن قدرت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یہ شان غیرت کا حال ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم دلدل میں، تاریکی کے دلدل میں کیوں ہیں، ہم پریشان کیوں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 98% مسلمان اس وقت پریشان ہے. غریب بھی پریشان، مالدار بھی پریشان، اللہ اکبر، سیٹ بھی پریشان، مزدور بھی پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی
دولت کے معاملے کو لے کے پریشان، کوئی میاں بیوی کی جدائی کو لے کے پریشان، کوئی اولاد کی جدائی کو لے کے پریشان، اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اندھیرے والی زمین پہ اتارا، بیوی کو جدا کر دیا، خوشیوں کو غموں میں تبدیل فرما دیا، وصل کو جدائی میں تبدیل فرما دیا، ہجر میں تبدیل فرما دیا، وطن سے بے وطن کر دیا، اور گویا کہ بتا دیا جب معصوم کے لیے غیرت کا یہ عالم ہے تو مجرموں کے لیے غیرت کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے ہمیں اشارت النص کے ذریعے سے پیغام ملا، بیویوں سے جدائی کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کے سبب سے ہوتی ہے۔ جدائیاں کیوں ہوتی ہے؟ گناہوں کے سبب سے ہوتی ہے۔ ہم اگرچہ اس کو گناہ نہیں کہتے، لیکن یہاں قوم کو سمجھانے کے لیے ہم گناہ کریں گے، بیویاں جدا کر دی جائے گی، وصل کی لذتوں کو ہجر میں تبدیل کر دیا جائے گا، وطن سے بے وطن کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور 200 سال تک کے جواب نہیں دیا جاتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہاں وہ لغزش پیغمبرانہ جس میں بے شمار حکمتیں تھی، اور کہاں اپنے گناہ؟